مسلم لیگ نون آپ کی نظر میں آج سے 3 سال پہلے کہاں پہ کھڑی تھی اور موجودہ دور میں کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، جب یہ پی ڈی ایم بنا تو پہلے بھی یہ ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت بھی نہیں بنا۔ پھر جب انہوں نے پی ڈی ایم بنایا اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ کا یہ جو بیانیہ آیا اور جس طریقے سے باتیں ہوئی اور جو باتیں تھیں اس میں کافی لوگوں کو جو ہے اس پہ ریزرویشن تھی اور بہت زیادہ ہی لوگ اس پہ وہ کرتے تھے کہ نام لے کر جو ہے لوگوں کو اس طرح ان کے اداروں کا جو ہے انسلٹ کرنا اور اس طرح جو ہے اداروں کی جو ہے نام لے کر جو ہے بے توقیری، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی ادارے پر ریزرویشن ہے یا کچھ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے بھی وہ کر کے، لیکن نام لے کر جب آپ نے باتیں کرنی شروع کر دی اور وہ بھی باہر بیٹھ کر، تو کافی لوگوں میں تشویش شروع ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جو ہے 3 سال پہلے کا جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور آج کے جو بیانیہ ہے اس میں کافی بہت بڑا فرق ہے۔ ثناء اللہ صاحب، آپ بڑے قریب رہے شریف خاندان کے، وزیر اعلیٰ بھی رہے آپ، اور آپ نے بڑی مشکل کی، آپ نے اس صوبے سے مسلم لیگ نون کو جتوایا جہاں سے یقین نہیں تھا۔ اب آپ کے پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے بعد مریم صاحبہ نے بڑی دھواں دار تقریریں کی ہیں اور کبھی آپ کو لوٹا قرار دیا، کبھی مفاد پرست قرار دیا، تو کیا جب یہ آئی تھی بلوچستان آ رہی تھی بی ڈی ایم کا جلسہ کرنے، جس وقت یہ ساری چیزیں آئی، تو اس وقت ان کا آپ سے رابطہ تھا؟ اس وقت آپ درست تھے، تو اب کیوں غلط ہو گئے؟ دیکھیں جی، یہ تو ان کی عادت ہے نا، ان کا کلچر ہی ان کو یہی کہتا ہے۔ یہ جاتی عمرہ کے رہنے والے ہیں، جاتی عمرہ انڈیا میں ہیں، وہاں سے آ کے یہ یہاں آباد ہوئے ہیں۔ ان کو تو بلوچستان کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میری اپنی پارٹی تھی اور میں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ جوائن کی ہے، اور وہ پہلے اپنے پنجاب کے لوگوں کو جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے ان کو تو سنبھالے۔ ہم تو اپنے حیثیت میں جیت کے آتے ہیں، اور ہم نے تو نواز شریف کو اپنی پارٹی مرج کر کے ہم نے جو ہے اپنی پارٹی بنائی تھی، اور جنرل عبدالقادر بھی اپنی حیثیت میں، آزاد حیثیت میں جیت کے آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال مریم صاحبہ کو بہت جلدی ہے جو ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، پاکستان میں لوگوں کو عزت دینا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہر صوبے کے اپنے مورزی حالات ہوں گے، ان کا اپنا، اگر وہ جی ٹی روڈ کی سیاست کرتے ہیں، لیکن بلوچستان میں لوگ عزت مانگتے ہیں۔ جب نواز شریف میرے گھر پر آئے جنرل قادر کے ساتھ، ان کے ساتھ رفیق تھے اور بہت سارے جو ہے لاہور کے رہنے والے لوگ، جی ٹی روڈ کے لوگ تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب آپ سے بڑے لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، ہمارے بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف جو ہے قابل بھروسہ آدمی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو یوز کر کے اور چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی سمپتی اپنے پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ان کی سمپتیاں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کی مثال 2013 میں آپ کے سامنے ہے کہ 22 سیٹیں جیتنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں دیا گیا حکومت بنانے کے لیے، حالانکہ وہ لوگ خود آ کے مجھے جو ہے انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنایا، اور انہوں نے ادھر ہی پنڈی میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے فیصلہ کیا، اور ڈاکٹر مالک کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس پہ کوئی ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ ہم اگر لوٹا ہوتے تو ہم اس کا ٹکٹ بھی نہ لیتے۔ آج بھی 2018 کے الیکشن میں کوئی بھی ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اور جنرل قادر نے ان کا ٹکٹ لیا اور ہم نے الیکشن کی، اور جس طریقے سے ہم جیتے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور جنرل قادر کو تو اپنی کانسٹیٹیونسی جو ہے اس کا توڑنے کی شکل میں جو ہے اس کا وفاداری کا صلہ ملا، اور 3 سال تک ہم ٹھیک تھے۔ ثناء اللہ صاحب جو ہے بڑے ایکٹیو کارکن ہیں، بڑے ایکٹیو رہنما ہیں،
انہوں نے آپ کے اور جنرل عبدالقادر صاحب کے بارے میں یہ بات کی کہ ان دونوں کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے سیاسی، یہ تو ہم نے اٹھا کے انہیں سیاست میں لے کے آئے. ایک تو انہوں نے یہ الزام لگایا. دوسری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہی بیانیہ بیرون ملک اپناتی تو آج گرفتار ہوتی. ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں وہ واقعی خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی؟ دیکھیں جی، رانا صاحب کو تو میں یہ جواب دوں گا کہ بلوچستان کے بہت سخت حالات ہے، اور میرے دادا نے پردادا نے ہم نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی ہے. ہم نے ہمیشہ بھائی چارے کی سیاست کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے. رانا صاحب صرف لاہور تک جاتے ہیں، پھر فیصل آباد تک آتے ہیں جی ٹی روڈ پر اور موٹر وے پر. رانا صاحب، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بلوچستان کے کلچر سے ہی واقف نہیں ہے. اور نواز شریف کو بھی ہم نے کہا تھا کہ جی ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، ہمیں صرف عزت چاہیے. آپ کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں، تمام جتنے بھی لوگ تھے یہ سب نواز شریف کے ساتھ تھے. 88 90 میں سارے بلوچستان کے جو سردار ہے، نواب ہے، سب ان کے ساتھ تھے، لیکن سب نواز شریف کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت جب نواز شریف کے اپنے مفادات تھے، اس وقت ثناء اللہ صحیح تھا. جب جنرل قادر اس وقت وہ تھے صوبائی صدر تھے، ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے، وہ صحیح تھے. رات کے جو ہے 7 بجے 8 بجے صبح جلسہ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، اور رات کے 7 بجے 8 بجے انہیں یاد آ جاتا ہے کہ جی ثناء اللہ زہری کو جو ہے اسٹیج پر نہیں بلانا ہے، چونکہ شہنشاہ اکبر کا جو ہے وہ آرڈر ہے لندن سے کہ کون بیٹھے گا اس پہ اسٹیج پر اور کون نہیں بیٹھے گا. تو ہم سے جو نہ پہلی منافقت ہوئی ہے، نہ ہم ابھی منافقت کرتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اصولوں کی سیاست کی ہے اور اصولوں کی سیاست کرتے رہے. نواب صاحب، کتنے اور لوگ آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں بلوچستان کے اندر؟ چونکہ بلوچستان میں آپ اور جنرل عبدالقادر صاحب ہی ایک ایسی ٹیم ہے جو مسلم لیگ کا چہرہ تھا، جو مسلم لیگ کی پہچان تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ میرے پاس آپ نے کل کنونشن دیکھا، ہمارے وہ سارے ضلعی صدور بھی تھے، ہمارے سٹی صدور بھی تھے، تحصیل صدور بھی تھے، ڈویژنل صدور بھی تھے ہمارے. سب کے سب نے کل جو ہے وہ اسٹیج پر آ کے، اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نہیں آ سکے. باقی جو ہے میرا خیال اب نواز شریف کا انشاءاللہ بلوچستان میں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ لوٹے چھوٹے کی جو ہے وہ باتیں چھوڑ دیں، اپنی حرکتیں دیکھ لیں. آج بھی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جو ہے وہ منتخب ہوا ہوں. اگر میرے دل میں کوئی مسئلہ ہوتا، جنرل صاحب نے بھی الیکشن مسلم لیگ، جنرل عبدالقادر نے بھی الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑا. اگر ہمیں اس طرح بہت سی آفریں آئیں، ہمیں بہت سے جو ہے پارٹیوں کی طرف سے آفر ملی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو، ہم نے نہیں چھوڑا ہے. ہمیں تو لات مار کے نواز شریف نے خود نکالا ہے. اچھا، یہ بتا دیں کہ آپ میری جگہ آپ ہوتے، آپ کیا کرتے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا پورے پاکستان میں اور ناراض لوگ آپ سے رابطے کر رہے ہیں جو نواز شریف کے بیانیے سے ناراض ہیں؟ سب لوگ جو ہے، اچھا، کافی تعداد میں ہیں. میں آپ کو نواز شریف کا بتا دوں نا، چودھری نثار کے ساتھ کیا ہوا، غوث علی شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سردار ذوالفقار کھوسا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، میرے ساتھ اور جنرل صاحب کے ساتھ، اور اس طرح سینکڑوں لوگ ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جو ورکر ہے پورے پاکستان سے جو ہمارے ساتھ رابطے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھا اقدام آپ نے اٹھایا ہے. انہوں نے مبارکباد دی ہے ہمیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل بے وفا آدمی ہے، اور یہ بیٹھ کے جو ہے اپنے جاتی امراء کے محل میں جو ہے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلے نواب صاحب ایک بات بڑی سننے میں آ رہی ہے، اس طرح فیصلے نہیں ہوتے. حکومت کہہ رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا جو اب بیانیہ ہے یہ بھارت کا بیانیہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح میں ایک دم سے الزام تو نہیں لگاؤں گا، میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ بھارت کے میڈیا، میں نے سنا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے اس کو ہر چیز کو، ان کے جلسوں کو اور کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان
کے دشمن ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے، وہ تو ہے ہی بھارت، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ تو ابھی ہمیں نکلے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے ہیں، ابھی ہم حالات کا جائزہ لے کے پھر اس پہ پھر دوبارہ آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھارت تو ظاہر خوش ہوگا اس کے بنا۔ ثناء اللہ صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ مفاد پرست ہے میاں نواز شریف صاحب، مفاد ہو تو ساتھ رکھتے ہیں، نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، کیا مریم نواز بھی میاں صاحب کی میں نے مثال دی آپ کو، میں نے آپ کو مثال دی، آپ دیکھیں نا چودھری نثار کا مثال دیکھیں، آپ جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں، جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں آپ، اس کے بعد ذوالفقار کھوسہ کو دیکھ لیں، انہوں نے مرکزی میں پارٹی سنبھالے رکھا، اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ 3 مہینے کے لیے بنایا، شہباز شریف جو ہے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اس نے رضاکارانہ طور پر جو ہے استعفیٰ دے کے شہباز شریف کو جو ہے انہوں نے بنایا۔ اتنا بڑی تو آپ کی نظر میں وہ مفاد پرست ہر موقع پر رہے، انہوں نے ہر جگہ پہ مفاد پرستی دی، اور جب مفاد نکل گیا تو اس سامنے والے کو جو آپ کا حامی تھا، آپ کے مد مقابل کھڑا کر دیا اس کو جو آپ کا دشمن ہے۔